جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک سپیچ کی ہے۔ اس سپیچ میں دوبارہ سے وہی چیز ریپیٹ کی ہے جو پاکستان میں ظلم اور بربریت ہو رہے ہیں، جو لوگوں کے بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں ملتا تو اس کے وہ ملازموں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی اس میں ایکسپلین کیا کہ 400 بندوں کو ٹکٹیں دی گئی تھی تحریک انصاف کی، جن میں سے 40 جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، باقی کے وہیں کے وہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور اس ظلم و بربریت سے کیا حاصل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو، یا جو بھی یہ بندہ یہ جس کی کسی کی بھی یہ پلان ہے مقتدر حلقوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے یا ڈیسیجن میکرز میں سے، اس نے یہ بڑا ہی اسٹوپڈ قسم کا جو پلان بنایا، اس کے بارے میں خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بتایا۔ اور اس میں انہوں نے ایک چیز اور کہی کہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی میں چھوڑنے کو تیار ہوں اگر آپ کے پاس کچھ ملک کا پلان ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے نکلنے سے پاکستان ترقی کر جائے گا یا پاکستان اپنے راستے پہ چل پڑے گا تو مجھے منظور ہے، مجھے نکال دیں، میں نکل جاتا ہوں پیچھے، مجھے بتائیں۔ لیکن اگر میرے نکلنے سے آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ ملنا ہے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جنہوں نے پچھلے 75 سال میں ملک کو لوٹا، ان کو فری ہینڈ دینا ہے، تو میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ گزارش سر اب اس طرح ہے کہ پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ بڑے ہی ڈیفائن ہو چکی ہوئی ہیں۔ وہ نتار کے جنہوں کہتے ہیں نا نتار لو تو پیورٹی نکل آتی ہے، باقی جی چھان برا جا نکل جاتا۔ اب ارک نکل آیا اس بات کا کہ یہ ڈیفائن ہو گیا ہے کہ پاکستان ہونا کیا۔ اسد عمر کی کا انٹرویو میں نے 2-4 کلپ سنے اور مجھے نہایت ہی بھونڈے قسم کے لگے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص بھی عمران خان کے ساتھ تھا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بنائی تھی ایک ٹارگٹ کے لیے، ایک چیز اچیو کرنے کے لیے۔ عمران خان کے دماغ میں تھا کہ ہم نے اس ملک کو مدینے کی ریاست کے سٹائل میں چلانا ہے، جہاں پہ امیر اور غریب برابر ہوں گے، جہاں پہ ہر بندے کو پوری اپرچونٹیز ہوں گی، وہاں بزنس مین کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز ہوں گی، غریب آدمی کو اوپر آنے کی اپرچونٹیز ہوں گی۔ مدرسوں میں لاوارث جو بچے پڑھ رہے ہیں، جن کو کبھی بھی موقع نہیں ملا مجسٹریٹ بننے کا یا کسی اچھی پوسٹ پہ جانے کا یا ڈاکٹر انجینئر بننے کا یا کوئی اور قسم کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی جس کو معاشرے میں سمجھا جاتا، اس طرف جانے کا موقع نہیں ملا۔ ان کو صرف طوطے بنایا جا رہا ہے پڑھا کے مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں۔ وہ بچے بھی اوپر آئے اور پاکستان میں انصاف پہ مبنی ایک سوسائٹی قائم ہو۔ دیٹ واز دا ایم۔ دیکھیں اگر عمران خان نے کرنی ہے سیاست تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر تو ہے سیاست تو پھر تو عمران خان تھوڑے دنوں کے لیے پیچھے ہو جائے، شاہ محمود کو آگے کر دیں۔ ظاہر ہے عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کی آئیڈیالوجی پہ جو بھی ہے وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی پہ آئے ہیں، جو وہ ساتھ کھڑے ہیں، باقی بھاگے میں فرق۔ تو وہ جو ہے وہ سیاست کرے اور کچھ دنوں کے بعد حالات ٹھیک کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل شیل کریں اور عمران خان دوبارہ آ جائے۔ دیٹس ویری سمپل، کیونکہ یہ سیاست ہے، کیونکہ وزیر اعظم بننا ایم ہے، اس میں یہ سارا کچھ ہوگا تو یہ لین دین تو ہوگا۔ اب یہی لین دین جو ہے وہ اسد عمر بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ لین دین کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک چیز بھول رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑے ہی گھمسان کی، بڑے ہی اوپر کے لیول کی جنگ چل رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں، تو وہ یقیناً جہاد ہے۔ آپ یو کانٹ لیٹ اٹ گو لائک دیٹ کہ جی میں ادھر چلا جاتا ہوں تو میرے 4-5 بندے میری جگہ پہ آ جائیں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلوں گا، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر وہ دیکھیں پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ سامنے آ چکی ہوئی ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بار بار کی مداخلت۔ اب عمران خان کو اگر مدینے کی طرز کی ریاست بنانی ہے، جہاں پہ امیر کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز ملیں، جہاں غریب کو ترقی کرنے کی اپرچونٹی ملے، پلس اس کو روزگار روٹی ملے، 3 وقت کا وہ کھانا کھا سکے، گھر اچھا مل جائے تمام لوگوں کو، اگر یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے ترقی کر کے چائنا کے برابر جانا ہے، اگر آپ نے امریکہ اور دنیا کے بڑے ملکوں سے، برطانیہ، روس، فرانس جیسے ملکوں سے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان کے برابر جانا ہے، تو آپ کو انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ اب جو جنگ جو چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان، وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے گالیاں نکال دیں یا انہوں نے وہ 9 مئی کو وہ جلا دیا، مکان جلا دیا اور وہ جہاز جلا دیا، یہ نہیں ہے۔
بات یہ نہیں ہے. اپنے دماغ کو یہ تمام میرے سننے والے جو ہیں، جو بندے سن رہے ہیں، ایک چیز کلیئر کریں. پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی لڑائی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ لڑائی یہ ہے کہ وہ عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو، رول آف لا ہو، قانون کی عملداری ہو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نے سزائیں نہیں دینی، ہم نے کسی کو سزا نہیں دینی، چور کو چور نہیں کہنا، چور کو چوری کرنے دینی ہے. وہ چاہتے ہیں، وہ یہ لڑائی ہے. لڑائی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم بن کے عمران خان کیا کرے گا. عمران خان کرے گا، رول آف لا لانے کی کوشش کرے گا. جو پہلے نہیں کر سکا وہ اس دفعہ ٹرائی کرے گا. اس کے ہاتھوں کو روکا جاتا رہا، اس کے ساتھ پرابلمز کی جاتی نہیں. وہ فل فلیج ایک مینڈیٹ لے کے آنا چاہتا ہے، تاکہ وہ چاہتا کیا ہے کہ ملک اس طرف چلے. آپ چلا دیں، آپ عمران خان کے پاس جائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہو، لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ اس کا بول بالا ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ چاہتی ہے تو وہ کہ پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات دور ہوں، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عملداری، قانون کی عملداری ہو، آئین کے مطابق ملک چلے، ایک سسٹم کے تحت ہم لوگ چلیں، تو وہ جا کے عمران خان کو بتائیں اور کر کے دکھائیں ان 3 حکومتوں کو، 4 بلکہ 4 حکومتوں کو جن کو آپ نے کرپشن چارجز پہ نکالا، ان تمام کو سزائیں دے دیں، قانون پہ عملداری کر لیں. جس تیزی سے آپ نے 9 مئی کے قاتل گرفتار کر لیے اور پکڑ لیے اور سب کر لیا، آپ 14 وہ جو ہے ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے دکھائیں. اگر آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو عوام کے دل میں آپ کی قدر بڑھے گی. جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے، عوام کے دل میں آپ کی قدر بڑھے گی اور آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا محبت کے ساتھ. اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر فرق بہت صاف ہے. اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں چلتے یا اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو واضح فرق ہے، واضح بات ہے. اٹس ویری کلیئر ناؤ کہ آپ نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ بشمول عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی کہ عام آدمی کو انصاف ملے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ عدل اور انصاف کا قانون نافذ ہو. وہ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کو مرنے تا حیات اس کو ایک پیکج دیا جائے کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کے جب تک وہ زندہ ہے وہ کھاتا رہے، 10-15 ملازم رکھے. وہ یہ اس غریب ملک میں یہ قانون بنانا چاہتے ہیں. وہ اس غریب ملک میں یہ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ امیر آدمی ڈاکہ ڈال کے نکل جائے، اسے کوئی نہ پوچھے. وہ یہ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں. آپ بڑا کلیئر ہے یہ چیز، یہ بہت واضح یہ ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان کیا چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتا ہے. لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی صرف اس بات کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی لڑائی ہے. اور یہ پاکستان کی عوام اس بات کو سمجھ رہے کہ آپ لوگوں کو، آپ جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ، یہ ملک نہیں بنے گا. اسٹیبلشمنٹ بہت ہی پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے اس ملک کی ترقی میں اور بے تحاشا محبتیں سمیٹ سکتی ہے دوبارہ سے پاکستان کی عوام کی. اس کے لیے صرف آپ کو عدل اور انصاف قائم کرنا ہے. جس تیزی سے آپ نے 9 مئی کے بندے پکڑے ہیں، اس تیزی سے اگر آپ انصاف کرنا شروع کر دیں اور ججوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جی پاکستان کے ہر بندے کو انصاف ملے گا، اور بگٹی قبیلے کا ہو یا وہ گبول قبیلے کا ہو، اس کے قاتلوں کو، اور چاہے وہ جتوئی ہوں، وہ جس نے قتل کیا اس کو سزا ملے گی، قاتل بری نہیں ہوں گے، تو پھر یہ معاشرہ قائم ہوگا. سر یہ اس کے بعد یہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھے، صرف ایک چیز کی لڑائی ہے. لڑائی یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ انصاف ہو، یہ چاہ رہے ہیں کہ انصاف نہ ہو. بس اتنی سی کہانی ہے. کہانی کو لمبی چوڑی ہے ہی نہیں. باقی یہ جو اس کو توڑ کے والی کہانی نہیں ہے. یہ جہاد ہے. یہ خان صاحب جہاد کر رہے ہیں، اور یہ جہاد جو ہے وہ جب تک خان صاحب ہم بھی، اچھا میں تو سوچنے لگ پیا کہ میرا تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں آئے گا اتنے، میرا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، تو خان صاحب نے سانو بھی رولے چ پھسایا تھا. بہرحال دس از لائٹر سائڈ. بہرحال پاکستان کے اندر انصاف کی اور برائی کی جنگ چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.